اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ آج میں جس موضوع پر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ ہے ہاؤ ٹو کلیئر ٹیسٹ۔ ٹیسٹ کو کیسے پاس کرنا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ٹیسٹ ہو، کسی چیز کا بھی ٹیسٹ ہو۔ میں نے تو خود بہت سی ٹیسٹ دی ہے، ایٹا کا دی ہے، JK کا دیا ہے، نسٹ کا، اور الحمدللہ میں نے سارے ٹیسٹ پاس کیے ہیں۔ SSB کا دیا ہے اور سب کا تجربہ حاصل کیا ہے کہ ٹیسٹ میں کس طرح MCQs آتے ہیں اور ٹیسٹ میں کیسے کلیئر کرنا ہے۔ یہ میں اپنا تجربہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ میں نے یہ چینل بنایا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ MCQs شیئر کروں، میتھس کا، فزکس کا اور جنرل نالج کا، کیونکہ میں خود انجینئر اسٹوڈنٹ ہوں اور مجھے میتھس، فزکس اور جنرل نالج تو ہر کسی کو آتا ہے، اس میں تجربہ زیادہ ہے۔ اور دوسرا، میں اس چینل میں CSS کے بارے میں بھی انفارمیشن دوں گا، کیونکہ میرا بھائی CSS کا بہت تجربہ لگتا ہے اور اس نے بہت سا پڑھائی کی ہے اور کیا اہم ہے اور کون سے پیپر، اور کسی کو بھی کسی کا پیپر چاہیے تو وہ پھر کمنٹ میں بتا سکتے ہیں۔ کیونکہ پہلی بات یہ ہے کہ ٹیسٹ کو کیسے کلیئر کرنا ہے، یعنی پاس کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایک عام سا ٹیسٹ کو بہت سی ڈپریشن، ٹینشن میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی ٹیسٹ کو اپنے آپ پر حاوی نہیں کرنا، یعنی ڈپریشن میں نہیں جانا۔ ہر کوئی کام ایسا نہیں کہ وہ ناممکن ہے، ہر کوئی کام ممکن ہو سکتا ہے، ایسا کوئی بھی کام نہیں ہے جو ناممکن ہے۔ لیکن پہلی چیز جو ہے اپنے دل کو بڑا کرنا، کہ اپنے آپ پر اعتماد رکھنا کہ میں ہر چیز کر سکتا ہوں، ایسا کوئی بھی چیز نہیں ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ جو کوئی بھی اپنے آپ کو کمزور سمجھے کہ میں یہ نہیں کر سکتا تو وہ شخص ناکام ہوا، تو اس شخص کو زندگی میں جینے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹینشن نہیں لینا، کسی بھی ٹیسٹ کو اپنے آپ پر حاوی نہیں کرنا، یعنی بس اسٹڈی کرنا، یہ نہیں کہ اسٹڈی نہ کرو، پڑھائی نہ کرو، بغیر پڑھائی کے ٹیسٹ کلیئر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں ہو، ناممکن ہے۔ پہلی چیز ہے پڑھائی اور دوسری چیز ہے اعتماد، اپنے آپ پر اعتماد۔ جتنا آپ اپنے آپ پر اعتماد رکھتے ہو اتنا آپ کامیاب ہوتے جاؤ گے۔ یعنی میں جب JK ٹیسٹ کے لیے جا رہا تھا، میرے ساتھ بھائی تھا، تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ شاید میں اس کو کلیئر نہ کروں، لیکن دوسری طرف میں سوچنے لگا کہ جو لوگ ٹیسٹ تو دینے کے لیے آئے وہ تو بھی میرے جیسے بندے ہیں، اس کے ساتھ بھی میرے جیسے دماغ ہے، اس کے ساتھ بھی میرے جتنا پڑھائی کی ہے، تو پھر میں کیوں اتنا پریشان ہوں، کیوں نہیں کلیئر کر سکتا؟ تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ کیوں نہیں کر سکتے؟ تو پھر میں سوچنے لگا کہ ہاں، ایسا کام نہیں ہے جو نہیں کر سکتا، میں کروں گا، ضرور کروں گا، کیونکہ یہ ٹیسٹ دوسرے مخلوق کے لوگ نہیں دے رہے ہیں، میرے جیسے لوگ دے رہے ہیں، میرے جیسے لوگ جس کے پاس صرف 2 آنکھ کے 2 کان، میرے ساتھ بھی 2 آنکھ کے 2 کان، پھر کیوں میں نہیں کلیئر کر سکتا؟
جب میں نے سوچا تو میں نے اپنے آپ کو مخاطب کیا کہ کیوں. پھر میں نے کہا کہ میں کروں گا، ضرور کروں گا. جب میں گیا تو شکر الحمدللہ میں نے کیا کہ ٹیسٹ پاس کیا اور بہت اچھے نمبر پر آ گیا. پھر ایٹا دیا. ایٹا تو خیر اس کو میں نے ٹینشن نہیں لی تھی، وہ بھی کلیئر ہو گیا. ایس ایس بی دیے. ایس ایس بی میں انٹرویو میں رہ گیا، لیکن وہ بھی کچھ اور مسئلہ تھا. اپنے آپ کو کمتر نہ سمجھو. پہلی بات انسان کی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خود کمزور سمجھتا ہے، تو مقابلہ تو تب ہو سکتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو اس مقابلے کی سمجھ سکے کہ میں اس مقابلہ کر سکتا ہوں اس کے ساتھ. یعنی میں یہ ٹیسٹ دے رہا ہوں تو میں کر سکتا ہوں. اگر آپ نے سوچ لیا کہ میں نہیں کر سکتا تو آپ ناکام ہوئے. پہلی بات ہے کہ اپنے آپ پر اعتماد رکھنا، یہ بات ہے. دوسری بات، دوا، اپنے ماں باپ کی دوا، سب سے بہتر چیز دوا. اگر آپ نے اپنی ماں باپ سے دوا لی ہے اور اپنے ماں باپ کے دل خوش کیا ہے اور وہ آپ کو دوا دے رہے ہیں، تو پھر آپ ناکام نہیں ہوں گے. اس میں ہر ٹیسٹ میں دعا لازمی ہے. اپنی بھی خود بھی کیا کر لو، منتیں کرو اللہ سے کہ میں کیوں، مجھے دے دو. اپنے رب سے التجا کرو، یا رب مجھے یہ چیز چاہیے، بس مجھے دے دو. اور پھر اپنے ماں باپ سے کہو کہ مجھے دعائیں کرے. انسان کی سب سے بہتر چیز دعا ہے. اگر آپ کے پاس کسی اور کا دعا ہے، ماں باپ کی دعا ہے، لوگوں کی دعا ہے، تو آپ ناکام نہیں ہوں گے کسی بھی مرحلے میں. میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے کہ آپ لوگ کسی بھی ٹیسٹ میں جائے تو اپنے آپ پر اعتماد رکھنا، دوا لینا اپنی ماں باپ سے، خود بھی کرنا اپنے آپ کو. اور سب سے اہم چیز، اب ٹیسٹ کے لیے گئے تو ٹیسٹ کیسے سالو کرنا ہے. پہلی بار آپ ٹیسٹ کو، جو ٹیسٹ پیپر ہوتا ہے، جو ٹیسٹ انہوں نے آپ کو دیا، پہلے تو آپ لوگ ان کو اچھی طرح سے ریڈ کر لو، ایک بار، دوسری بار. اور اسپیشلی ایٹا والا اسٹوڈنٹ، جب آپ اپنے ٹیسٹ کو ریڈ کرتے ہو تو آپ اس کو پینسل سے مارک کیا کرو کہ جو MCQs آپ کو آتے ہوتے ہیں. مثلا جو آسان ہوتے ہیں تو وہ آپ لوگ MCQs اپنے پینسل کے ساتھ مارک کیا کرو کہ اس میں اس طرح آتا ہے. فار ایگزامپل اس میں A آتا ہے، دوسرے میں B آتا ہے، تیسرے میں پھر A آتا ہے. مارک کیا کرو. جب آپ ایک بار اپنے ٹیسٹ کو پڑھ لیتے ہو اور آسان پورشن پہلے حل کیا کرو، اور جو پورشن مشکل ہوتا ہے، یعنی جو MCQs آپ کو نہیں آتے ہیں، تو اس کو لاسٹ میں کیا کرو. کیونکہ اگر ٹیسٹ میں نگیٹو مارکنگ ہے تو جو MCQs آپ کو نہیں آتے تو ان سے گریز کرو، نہ کیا کرو. اگر آپ کو جو MCQs آپ کو نہیں آتے تو ان سے گریز کرو. اور اگر نگیٹو مارکنگ نہیں ہے ٹیسٹ میں تو آپ
سارے MCQs کر لو، چاہے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں۔ جس MCQs پر آپ شک زیادہ ہے تو اس کو فل کیا کرو۔ اور یہ تو ہو گئی ٹیسٹ کی بات کہ کیسے، لیکن ٹیسٹ میں ایک بات یہ ہے کہ اسٹیٹمنٹ میں ٹرک ہوتا ہے، رائٹر نے ضرور کچھ چھپایا ہوتا ہے، اور اس اسٹیٹمنٹ کو سمجھنا، سب سے بہتر چیز سمجھنا کہ اس کو کس طرح سمجھے۔ بہت سے لوگ جلد بازی میں غلط MCQs فل کرتے ہیں، اور جلد بازی میں MCQs کرنا اچھی بات نہیں ہے، پھر پچھتاؤ گے لیکن کچھ نہیں ہوگا۔ اور پہلے MCQs کے اسٹیٹمنٹ کو پڑھنا کیا مانگتا ہے، ایک بار پڑھنا، دوسری بار پڑھنا، اگر مطمئن ہو گئے تو پھر فل کرنا، کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں مانگتا ہے کچھ اور اکثر جلد بازی میں لوگ کسی اور کو فل کرتا ہے۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ اسٹیٹمنٹ کو بہت زیادہ پڑھا کرے کہ اس میں رائٹر نے کیا مانگا ہے اور کس انداز میں مانگا ہے، کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں رائٹر کا دماغ چیک کرنا ہے کہ وہ اس میں کیا مانگتا ہے، اس کے دماغ تک پہنچنا ہے کہ اس نے اس MCQs کو بناتے وقت اس کے دماغ میں کیا تھا، کیا ٹرک لگی، کون سی چیز چھپا ہوا ہے اس MCQs میں۔ یہ ہے اہم بات۔ اور یہ تو ہے ایٹا والوں کی ٹیسٹ کی بات، اگر نگیٹو مارکنگ ہے تو غلط کرنے سے گریز کرے، اگر نہیں ہے تو سارا کر لے۔ میڈیکل اسٹوڈنٹ کا تو پچھلی بار ختم ہوا تھا، اور انجینئرنگ اسٹوڈنٹ کا ہوا تھا نگیٹو مارکنگ، تو اگر نگیٹو ہے تو غلط سے گریز کرے، اگر نہیں ہے تو پھر سارا فل کیا کرو، اگر آتے ہو یا نہ آتے ہو۔ اور یہ سب میں نے آپ لوگوں کو جو باتیں کی ہیں اس کو سمجھ جائے، اور جو لوگ اس باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ کبھی بھی کسی بھی ٹیسٹ سے ناکام نہیں آتا ہے۔ اور لاسٹ میں ایک ریکویسٹ ہے، اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی اوپینین بر وقت پیش کروں، تاکہ تم لوگوں کو میری ہر بات، ہر وہ چیز جو میں اس چینل پر دے رہا ہوں تم لوگوں کو بر وقت پہنچ جائے۔ والسلام۔